الخير. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم۔ محترم سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے 100 سال چھوٹا ہو، یعنی اس کا بیٹا 150 سال کا ہو اور اس کا باپ 50 سال کا ہو؟ ایسے ہی ایک قصے کو خداوند کریم قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ کیا اس شخص کی طرح کہ جو ایک بستی کی پر گزرا جبکہ وہ بستی پوری کی پوری اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ پوری کی پوری بستی برباد تھی، گھر برباد ہوئے تھے، ان کی چھتیں جو ہیں وہ زمین بوس تھیں، پوری کی پوری بستی زمین بوس تھی۔ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو جب وہ اس بستی پر سے گزرا تو کہا کہ بھلا کیسے خداوند کریم اس بستی کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی کیسے ان کے جو رہنے والے تھے جب یہ مر چکے ہیں، بالکل راکھ بن چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اب خداوند کریم ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، تو خداوند کریم نے اس شخص کو 100 سال کی موت دی، یعنی یہ شخص 100 سال مردہ رہا۔ یہاں پر لفظ جو ہے وہ اماتا ہے، اناما نہیں ہے، یعنی سلایا نہیں ہے۔ اصحاب کہف کی طرح اصحاب کہف والوں کو وہ اگرچہ کہ زندہ تھے مگر سوئے ہوئے تھے، اس کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اماتہ، خداوند کریم نے موت دی، سلایا نہیں بلکہ موت دی، 100 سال کی موت دے دی۔ ثم بعثہ، اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا اس شخص کو۔ قال کم لبثت، پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا کہ میں شاید ایک دن یا بعض دن جو یہاں پر ٹھہرا ہوں گا، کیونکہ جب یہ ان کو موت دی تو اس وقت سورج چڑھا ہوا تھا، جب یہ دوبارہ زندہ ہوئے تو گویا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا تھا، اس طریقے کا کوئی صورتحال تھی، تو انہوں نے کہا کہ شاید میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرا ہوں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال اسی جگہ پر ٹھہرے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو دیکھو اپنے جو کھانے کا تو تمہارا سامان ہے، جو پینے کا تمہارا سامان ہے، ان کی طرف دیکھو۔ لم یتسنہ، یہ بالکل تازہ ہے، یعنی اس میں کوئی بھی فرسودگی واقع نہیں ہوئی ہے۔ منظر الی حمارک، اور جبکہ اپنے جو تمہارا جو گدھا تھا جو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس کی جانب دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نشانی قرار دیا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اس گدھے کی طرف دیکھو کہ جس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک طرف کھانا بالکل تر و تازہ ہے، ایک طرف تمہارا گدھا ہے جو جس کو تم زندہ سلامت اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن اب اس کی ہڈیاں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ہم ان ہڈیوں کو دوبارہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ واضح ہو گیا اس شخص کے لیے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قصہ خداوند کریم نے اس آیت میں پیش کیا ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت بعید سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے انسان، نہ جانے کب سے لاکھوں کروڑوں انسان کب سے مر رہے ہیں، وہ مٹی ہو چکے ہیں، اب وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو قرآن مجید میں جا بجا معاد کا تذکرہ کیا، کہیں پر مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، کہیں پر انبیاء کے قصے کے ذریعے سے سمجھایا۔ جیسے کہ ایک قصہ آپ سنیں گے حضرت ابراہیم کے بارے میں، کہ جب انہوں نے کہا کہ کیسے خداوند کریم مردوں کو زندہ کرے گا، تو 4 پرندوں کو بلایا اور پھر 4 پرندوں کا خیمہ بنا کر ہر پہاڑ کی چوٹی پر
کچھ تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا اور کہا کہ اب ایک ایک پرندوں کو پکارو تو وہ زندہ ہوتے ہوئے آیا۔ اسی طریقے سے یہ والا قصہ جو روایت کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب نکلے تھے تو ان کی جو زوجہ تھیں وہ حاملہ تھیں، اور یہ ایک بستی پر گئے، اور بستی کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ پورا ماجرا پیش آیا۔ 100 سال تک ان کو خداوند کریم نے موت دی، 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا۔ تو پھر جب یہ دوبارہ گھر پہنچے تو جو ان کا بیٹا تھا وہ 150 سال کا تھا، اور خود جو بیٹے یہ شخص تھے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام یہ خود 50 سال کے تھے۔ تو اس آیت میں خداوند کریم نے اس استبعاد کو دور کیا۔ یہ جو انسان کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے، اس کیسے ممکن ہے کا جواب دیا خداوند کریم نے کہ دیکھو عزیر کو ہم نے 100 سال موت دی، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے سامنے 2 نشانیاں رکھی ہیں۔ دیکھو تمہارا کھانا تر و تازہ ہے، یعنی خدا کی قدرت اگر کسی کو 100 سال کیا بلکہ ہزاروں سال بھی اگر زندہ رکھنا چاہے تو جس طریقے سے یہ کھانا بالکل تر و تازہ ہے، اسی طریقے سے اس شخص کو بھی ہزاروں سال زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور 1000 سال اگر اس کی موت کو ہو چکے ہوں، اس کی ہڈیاں راکھ بن چکی ہوں، تو تمہارے سامنے یہ گدھا ہے تمہارا کہ دیکھو یہ ہڈیاں بنی پڑی ہوئی ہیں، کیسے ہم نے اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا، اس کی ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھایا اور دوبارہ اس کو زندہ کر دیا۔ کہا ہم اسی طریقے سے زندہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے خداوند کریم نے دوسری جگہ پر مثال دی کہ دیکھو یہ جو خزاں کا موسم آتا ہے تو تمام کے تمام درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گویا درخت مر جاتے ہیں، لیکن پھر جب بہار آتی ہے تو دوبارہ یہ جو درخت ہیں یہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ کہا ہم اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ موت دیں گے، تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ کام خداوند کریم کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ خداوند کریم جب ایک مرتبہ خلق کر سکتا ہے تو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان تجلى وابتسما